رولز رائس کی کارز دنیا کی سب سے مہنگی ترین کارز ہیں اور دنیا کے امیر لوگ ہی اس کار کو لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اس سب کی شروعات ایک ایسے لڑکے نے کی جس نے اپنا سارا بچپن غریبی اور چائلڈ لیبر میں گزارا۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ اس سب کی شروعات ہوتی ہے 1863 میں، جب انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہنری رائس پیدا ہوئے۔ رائس صرف 4 سال کے تھے تو ان کے اوپر بہت سے فائنینشیل کرائسس آئے اور اس کی وجہ سے وہ سڑک پر آ گئے۔ ہنری جب 9 سال کے تھے تب ہی ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور اسی وجہ سے ان کی مدر کو جگہ جگہ جا کر میڈ کا کام کرنا پڑا، اور ایسے میں رائس کو نیوز پیپر ڈیلیوری کا کام بھی کرنا پڑا۔ ہنری جب 14 ایئرز کے تھے تو ان کی آنٹ نے ان کے اندر محنت کی لگن دیکھی اور ان کو گریٹ نردن کمپنیز میں ایز اے لرنر جوائن کروا دیا۔ اگلے کچھ سالوں میں رائس نے بہت محنت کی، فیکٹری میں پریکٹیکلی کام سیکھا اور بک سے بہت سا نالج بھی حاصل کیا۔ اس سب کی محنت کے بعد رائس نے کارپینٹری، میتھس اور الیکٹرانکس کا کام بھی سیکھا۔ جب تک وہ 17 ایئرز کے ہوئے تو وہ ایک فلی میکینک پرسن بن چکے تھے۔ 21 ایئرز کی ایج تک رائس میکسیمم ویسٹرن کمپنیز میں انجینئر کے طور پر کام کرتے رہے، لیکن کچھ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی۔ اس سب کے بعد رائس نے اپنی خود کی کمپنی کھولنے کا سوچا۔ انہوں نے اپنی کچھ سیونگز یوز کیں اور مانچسٹر میں ایف ایچ رائس اینڈ کمپنی کے نام سے اپنی خود کی ایک کمپنی کھولی۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک پارٹنر بھی ایڈ کیا۔ شروعات میں رائس نے چھوٹے موٹے کام کیے جیسے سوئنگ مشین ٹھیک کرنا اور الیکٹریکل فٹنگز وغیرہ۔ اس وقت لائٹننگ اور الیکٹریکل فٹنگ کا کام بہت جلد گرو ہوا اور اسی کی بدولت رائس نے آرک لیمپس، بلب ہولڈرز اور ڈور بیلز کی مینوفیکچرنگ کرنا شروع کر دیں۔ ایئر 1900 میں رائس کی کمپنی کی ورث آلموسٹ 20,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ایئر 1901 میں اور بھی کمپنیز نے الیکٹرانکس میں قدم رکھا تو کمپٹیشن انکریز ہو گیا۔ اس سب کی وجہ سے رائس کی کمپنی کی سیلز بہت جلد گرنا شروع ہو گئیں اور رائس کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو ٹھیک ہونے کے لیے فریش ایئر میں رہنا چاہیے اور زیادہ چلنا بھی نہیں چاہیے۔ رائس نے ایک کار خریدی تاکہ وہ بغیر کسی تنگی کے سفر کر سکیں، اور ان ویکیشنز کے بعد رائس پوری طرح تندرست ہو چکے تھے، اور جو کار رائس نے خریدی تھی اس میں کچھ پرابلمز تھیں۔ رائس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کچھ مائنر موڈیفیکیشنز کے بعد کار کو ٹھیک کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ موڈیفیکیشنز کے بعد ہی کار کو فلی ری ڈیزائن کر دیا، اور یہ سب کرنے کے بعد رائس نے اپنی خود کی ایک کار بلڈ کمپنی بنانے کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ ٹیم ممبرز ایڈ کیے اور اپنی نیو کار بنانا شروع کر دی، اور جب یہ اپنی شیپ میں آئی تو یہ ہر چیز میں پرفیکٹ تھی اور اس وقت کی سب کار سے بہتر تھی۔ اس کار کو رائس نے خود ٹیسٹ کیا اور فرسٹ ہی ڈرائیو میں اس کار نے 31 مائلز کا سفر کیا۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے رائس نے سیم ماڈلز کی 2 اور کارز بنوائیں اور ان کو امپروو کرنے لگے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کارز کو سیلز کیسے کیا جائے۔ دوستو، رائس نے ان کارز کو سیل کرنے کے لیے ان کو ایک ایگزیبیشن میں پریزنٹ کیا، اور وہاں ایک ایسے آدمی آئے جو کوالٹی کارز کا بزنس کرتے تھے۔ ان کا نام رولز تھا۔ یہ ایک لگژری کار میکر کو ڈھونڈ رہے تھے، تو وہاں ہی رولز کی نظر رائس کی کارز پر پڑی۔ اگلے کچھ سالوں تک رولز اور رائس ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں جس میں وہ دونوں مل کر کار سیل کریں گے، اور ان کارز کا نام رولز رائس رکھا گیا۔ ایئر 1906 میں رولز رائس کو آفیشلی اسٹیبلش کر دیا گیا اور سب سے پہلے 4 رولز کارز کے ماڈلز لانچ کیے گئے۔ رائس کے گیم پلان کے مطابق سب سے بہتر مارکیٹنگ کا طریقہ یہ تھا کہ کسی ریسنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا جائے۔ رائس نے کئی کمپٹیشنز میں حصہ لیا، کئی ٹورنامنٹس جیتے اور کئی سارے اسپیڈ ریکارڈز بھی بنائے۔ ایئر 1906 کے اینڈ پہ رولز رائس نے سب سے بہترین کار بنائی جس کا نام سلور گوس رکھا گیا،
کیونکہ اس کا کلر سلور تھا۔ کار کو ٹیسٹ کرنے کے لیے رولز نے 24,000 کلومیٹرز تک دن رات رکے بغیر کار چلائی اور صرف سنڈے کے دن کار کو ریسٹ دلایا، اور اس کار نے 24,000 کلومیٹر کا ٹیسٹ بھی بہت اچھے سے پاس کر لیا، اور اس کے بعد ہی یہ کار بیسٹ کار ان دی ورلڈ کے نام سے پاپولر ہو گئی، اور تبھی یہ اس وقت کے امیر لوگوں کی فرسٹ چوائس بن گئی۔ دوستو، اس سب کے بعد ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے رولز رائس کی کمپنی کو بہت نقصان ہوا۔ جی ہاں، کیونکہ ایئر 1910 میں رولز ایک پلین اڑا رہے تھے تو تب ہی وہ پلین کریش ہو گیا اور اس حادثے میں رولز کی جان چلی گئی۔ اس حادثے کے بعد رائس کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کو باؤل کینسر ہے اور ان کے پاس صرف 3 مہینے کا وقت ہے۔ دوستو، یہ بات سچ ہے کہ انسان میں محنت اور لگن کا جذبہ پایا جاتا ہو تو اس کو کامیابی کی بلندیوں کو چھونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کچھ ایسی ہی لگن رائس میں بھی پائی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے بیماری کے 3 مہینوں میں ہی بیڈ پر لیٹے کار کی ڈیزائننگ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 100% ریکور بھی کر گئے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی سلور گوسٹ کار میں امپروومنٹس کیں، اور اس دوران رائس نے نوٹس کیا کہ آج کل کی کارز میں میسکوٹس لگانے کا ٹرینڈز بھی بنا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی میسکوٹس لگایا جو سینس آف گریس، فریڈم اور اسپیڈ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور اس میسکوٹ کا نام ہے اسپرٹ آف ایکسٹسی۔ ان امپروومنٹس کے بعد رولز رائس کی سیلز میں اضافہ آیا اور پروفٹ بھی انکریز ہوا۔ ایسے میں رائس کو ایک اور پرابلم کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی جس کا کمپنی اور امپلائیز کو بہت نقصان ہوا۔ کمپنی لاس میں گئی اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے امپلائیز کو فارغ کرنا پڑا۔ اسی دوران رائس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، اور رائس نے سوچا کہ اس وقت ملٹری کو آرمڈ کارز چاہیے ہوں گی، تو رائس نے اپنی سلور گوسٹ کار کو ماڈیفائی کر کے آرمڈ کار میں بدل دیا۔ اس کار کو مڈل ایسٹ کے ہارش ڈیزرٹ ریجن میں آپریشنز کنڈکٹ کرنے کے لیے یوز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کئی سلور گوسٹ کارز کو ایمبولینسز میں بھی تبدیل کر دیا گیا۔ رائس نے سوچا کہ وار پلانز کے لیے برٹش ایئر فورس فرانس سے انجنز منگواتی ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے رائس نے گورنمنٹ سے بات کی اور ایرو انجنز بھی بنانا شروع کر دیے۔ فرسٹ انجن 1915 میں لانچ کیا گیا جس کا نام دا ایگل رکھا، جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے برٹش ایئر فورس نے رائس کو 500 ایرو انجنز کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد اور بھی کئی طرح کے انجنز بنائے گئے۔ انجنز بنانے کا سٹیپ رولز رائس کی جرنی میں بیسٹ ثابت ہوا۔ آج کے دور میں بھی رولز رائس کے کئی طرح کے انجنز پلینز میں یوز ہوتے ہیں۔ جب ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو رائس نے کارز اور انجنز دونوں پر دھیان دیا۔ رائس نے ایک کار لانچ کی جو باقیوں کے مقابلے میں کافی سستی تھی۔ اس وقت کمپٹیشن کافی ہائی تھا، اسی کو دیکھتے ہوئے رائس نے ایک لگژری کار بنائی جس کا نام نیو فینٹم رکھا، اور یہ کار بہت فیمس ہوئی۔ اس کے بعد رائس نے ایک کمپنی خریدی جس کا نام بینٹلے تھا۔ اس کے بعد رولز رائس نے نیو کار بنائی جس کا نام بینٹلے 3.5 لیٹرز تھا۔ رولز رائس اور بینٹلی کا بلینڈ تھا، لیکن رائس اس کار کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پائے، اور 22 اپریل 1933 کو انہوں نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ 1960 میں رولز رائس کا ڈاؤن فال ہوا۔ آج کے وقت BMW رولز رائس کو اون کرتی ہے، لیکن آج بھی رولز رائس اپنی لگژریس لک کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ دوستو، ناؤ ڈیز یعنی 2024 میں رولز رائس کو اون کرنا ماسٹر پیس ہے، اور آج کے دور میں رولز رائس جیسی کار کو اون کرنے کا ڈریم ہر کوئی رکھتا ہے، پر یہ کار صرف دنیا کے امیر انسان ہی خرید سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔